غوثیت، سرکار غوث اعظم کی کرامات، سرکار غوث اعظم کی ریاضات، ان کے مجاہدے، ان کی تعلیمات، اس کے حوالے سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کو، اس محفل کو ہم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ 11ویں کہاں سے آئی؟ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ 11ویں شریف میں ہوا کیا، انہوں نے سب سے پہلے کیا چیز پڑھی تھی؟ تلاوت کی تھی۔ کس چیز کی؟ سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ شریف انہوں نے پڑھی۔ اس کے بعد کیا پڑھا؟ نعتیں پڑھی گئیں، نعتیں پڑھی گئیں، اس کے بعد اللہ کا نام لیا، پھر نعتیں پڑھی گئیں۔ میں نے کیا کیا؟ اللہ رسول کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارت، صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ خالی کرنا ہی نہیں، سننا بھی، کہ لوگوں تمہارے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو صالحین کا ذکر کیا کرو، نیک بندوں کا ذکر کیا کرو، اللہ والوں کا ذکر کرو گے اور سنو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں۔ تو پہلے تلاوت کی گئی، پھر نعت پڑھی گئی، نعت کے بعد ذکر الصالحین اور ذکر الانبیاء ہوا، ذکر اللہ ہوا، اب آخر میں ذکر اللہ ہوگا، پھر توبہ ہوگی، دعا ہوگی۔ اب اس کو اگر 11ویں کہے اور لوگ اتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں، اتنے سارے اچھے کام جمع ہو جائیں، اور اس کو لوگ برا کہیں، اس پر انگلیاں اٹھائیں، تو پھر وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک نسل ایسی پیدا ہو گئی ہے جو ولیوں کی طاقت کو تو انکار کرتی ہے لیکن جنات کی طاقت مانتی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی لے کے آیا تھا، ادھر سے ہاتھ مارا، 2 ادھر گئے، 2 ادھر گرے، تو کیا ہو گیا بابا صاحب؟ یہ جن آ گیا اس کے اندر۔ ایسے ہمارے زاہد بھائی بھی لے کے آئے تھے، کتنی روٹیاں کھا لی تھی اس نے؟ 10-20 روٹیاں کھا گیا۔ کتنا پانی کتنا پی لیا؟ کتنا؟ جگ جگ بھر کر پانی پی گیا۔ کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں۔ اتنا بڑا میدا ہوتا ہے کہ آدمی 20 روٹیاں کھا لے؟ اتنا بڑا میدا ہے آدمی کا کہ 4 جگ پانی کے اتار جائے؟ کہاں جائے گا؟ اور اتنی طاقت ہے کہ 4 آدمی طاقتور اسے پکڑے گئے اور ایک ہاتھ مارا، 4 آدمی ادھر گر گئے، 4 آدمی ادھر گر گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس میں جن گھس گیا ہے۔ جن کہاں سے گھسا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کہاں سے، لیکن اس میں جن آ گیا۔ وہاں اتارے سے مصیبت میں سب توڑ پھوڑ مچا کے رکھی ہے۔ تھے وہی جو ولیوں کی طاقت نہیں مانتے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے صاحب؟ ایسی باتیں مت کیا کیجیے۔ مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا، نابینا کو بینا کر دیا، یہ کرامت دکھائی، یوں ہو گیا، یہ کرم، بس رہنے میں۔ میں نے کہا اس میں جن داخل ہو گیا، اس میں کی طاقت، جن کی طاقت، ہاں یہ جن کی طاقت ہے، ورنہ اس کے اندر تھوڑی دن آ گئی۔ اس کو تم جانتے ہیں، بچپن سے پالا بھائی یہ چچا صاحب۔ جن کی طاقت اس میں داخل ہو گئی، اس کی طاقت اب جن کی طاقت ہو گئی، تو خدا اپنی صفات کا مظہر کسی کو نہیں بنا سکتا؟ اس کی زبان پر خدا کی صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا؟ اس کی نگاہ میں خدا کی صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا؟ اس کی سماعت میں خدا کی صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا؟ جب کسی آدمی میں جن کی طاقت داخل ہو جائے تو کیا خدا اپنی طاقت داخل نہیں کر سکتا؟ کسی کو خدائی طاقت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت کی تجلی فرمائے، چمک عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے اور اس آدمی میں طاقت آ جائے؟ اس آدمی کے کان وہ کچھ سننے لگے جو ہم آپ نہیں سنتے، اس کی آنکھیں وہ دیکھنے لگے جو ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ ایسا ہی کر رہا تھا نا، جو جن کی طاقت تھی اس آدمی کی طاقت تھی۔ اس دن انہوں نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے۔ نہیں ماننے والے نہیں مانتے، ماننے والے مانتے۔ ایسا ہی واقعہ قرآن کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو کہلا بھیجا کہ آؤ اسلام قبول کر لو۔ ملکہ سبا چلی وہاں سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے۔ اب آپ نے کہا کہ میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، بادشاہ ہونے کا بھی اظہار کیا ہے۔ وہ خالی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف دنیاوی بادشاہ ہوں، اس حوالے سے کام میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم بتاؤ درباریوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسا کام کر دے کہ اسے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں؟ ایک جن اٹھا، قرآن کہتا ہے نا، ایک جن اٹھا، عفریت، اور اس نے کہا میں کام کر سکتا ہوں۔ کیا کام کر سکتے ہیں؟ میں اس کا تخت لا سکتا ہوں۔ بڑا بھاری بھرکم تخت تھا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ کیسے جاؤ گے؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جاؤں گا، جن نے کہا دیواروں کو توڑوں گا، محل میں داخل ہوں گا، وہ تخت اٹھاؤں گا اور تخت اٹھا کر اڑتا ہوا یہاں آ جاؤں۔ کتنی دیر لگاؤ گے؟ دیر کیا ہوا؟ کتنی دیر لگاؤ گے؟ جتنی دیر میں یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی نا، آپ اٹھیں گے نہیں، ابھی گفتگو چل رہی ہوگی،
آپ اٹھیں گے نہیں. مجھے اندازہ ہے کتنی دیر گفتگو چلتی ہے, کتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, یہ محفل ختم نہیں ہوگی کہ اتنی دیر میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا, اس سے پہلے لے آؤں گا تو اس کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے آنے سے پہلے اتنا بھاری بھرکم تخت, اور یہ ہم نے اٹھا کے یہاں منگا لیا. آپ نے